बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, क्या आप लैलतुल कद्र की रात खजाने लूटना चाहते हो? लैलतुल कद्र की रात अपनी हर हाजत को पूरी करवाना चाहते हो? लैलतुल कद्र की रात में अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो? तो फिर ये 3 काम लाजमी कर लेना। अल्लाह वाले कहते हैं कि जिस घर में लैलतुल कद्र की रात में ये 3 काम कर लिए जाते हैं, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्वीर सारे बदनसीब खोल देती है। उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। उस घर में गायबी फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। अल्लाह वालों, लैलतुल कद्र की रात वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्र की रात वो रात है जिसमें मांगने वाले की ना शक्ल देखी जाती है, ना अमाल देखे जाते हैं। बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया जाता है। रब की जात चप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। सिर्फ वो बंदा जो लैलतुल कद्र की रात को तलाश करने की कोशिश करता है। कौन जाने के लैलतुल कद्र की रात 21वीं रात है, कौन जाने के लैलतुल कद्र की रात 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है या 29वीं रात है। इनमें से कोई भी रात हो सकती है। सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता तो वो अपनी कमर को कस लेते और 5 रातें जाकर क़याम करते, नवाफिल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, अमाल करते और लैलतुल कद्र को तलाश करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह वालों, आज लैलतुल कद्र की रात में एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ। आपने ये 3 काम किसी सूरत नहीं छोड़ने। इंशाअल्लाह ये 3 काम करने वाला रब करीम से जिस हाजत को लेके बैठेगा, रब करीम आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। आपने 21वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, 23वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, 25वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, 27वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है और 29वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, क्योंकि ये गैबी रात है। कौन जाने के लैलतुल कद्र की रात किस रात में है और ये वजीफा खासुल खास लैलतुल कद्र की रात का अमल है। इसलिए आपने 5 ताक रातों में ये वजीफा करना है। जब भी लैलतुल कद्र की रात होगी, ये अजमत वाली रात होगी, ये 3 काम करने वाला रब करीम से पहाड़ जितने खजाना भी मांगेगा ना, तो रब की जात देने पे कादिर है। अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना अपनी रहमतों और बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज माह रमजान का आखिरी अशरा है। आखिरी 5 ताक रातें हैं जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती हैं। इन 5 ताक रातों का खास और शर्तिया वजीफा बताने जा रहा हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम, बहुत खास है। प्यारे भाइयों, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक इस वीडियो को स्किप करके या काट के देख रहे हो, लेकिन आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो अब आपने वीडियो को स्किप या काट के नहीं देखना। वक्त ज़ाया किए बगैर आज लैलतुल कद्र की रात के ये 3 छोटे छोटे अमल बताना चाहता हूँ। मेरे बताने में, मेरे समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन आप 1 मिनट में पढ़ लेंगे। और अगर आज चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से अगर आप लैलतुल कद्र की रात को पा लेते हैं, शब कद्र की रात में ये 3 अमाल कर लेते हैं, तो जो सारी उम्र ना मिल सका इंशाल्लाह वो आज मिल जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, जो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, वो मेरी दुखियारी बहनें जो कई सालों से माथा रगड़ रही हैं, झूठे पीरों फकीरों के पास जा जाके थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनकी हाजात पूरी नहीं हो रही, फिर भी जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, फिर भी जवान बेटों को रोजगार नहीं मिलता, चलता कारोबार बंद हो रहा है, हर कदम पे नाकामी है, मायूसी है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज इन 5 ताक रातों में ये 3 काम किसी सूरत मत छोड़ना। आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जो हाजत, जो मकसद, जो ख्वाहिश लेके बैठेंगे इंशाअल्लाह, अगर मेरे रब ने चाहा तो मसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हाजत गैबी खजानों से पूरी हो जाएंगी। बस आपसे गुजारिश इतनी सी है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वरना वजीफे का फायदा नहीं होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ये 3 काम बताए गए तरीके से करते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। कुछ लोग तो इन 5 ताक रातों में ये 3 अमाल पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं, कुछ वजीफा मुकम्मल होने से पहले अपनी हर हाजत को पा लेते हैं, और कुछ ये 3 अमाल को मुकम्मल करते ही अभी हाथ उठाते ही हैं, गैबी फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं और बंदे को माला माल कर जाते हैं। आज मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि इन 5 ताक रातों की कदर कीजिएगा। इन ताक रातों की हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में आखिरी अशरे में सहाबा कराम को फरमाया था कि अपनी कमर कस लो, इन 5 ताक रातों को जाया मत करना।
یہ راتیں آخرت بنانے کی راتیں ہیں، یہ راتیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، مشکل سے نجات کے لیے جانی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی کسی آزمائش میں ہے، آج اگر آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، آج ان 5 طاق راتوں کا جو خاص عمل بتا رہا ہوں یہ صرف چند منٹ کے وظیفے میں ہے۔ آپ چند منٹ میں یہ 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان 5 طاق راتوں میں تنہائی اختیار کرو، کسی کونے میں اکیلے بیٹھ جو، قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں آج جو بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے اور یہ 3 کام کر لو گے تو انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ آج قرض دار ہو، نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج بے اولاد ہو، کئی سالوں سے بے اولادی کے تانے سن رہے ہو، بے اولادی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پیارے بھائیو، اولاد رب کی طرف سے ہے۔ آج ان 5 طاق راتوں میں مرد پڑھ لے، عورت پڑھ لے، مقصد کی نیت کر کے پڑھیے، انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ جس گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا۔ آج ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال کرتے ہی انشاءاللہ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی تو عمر بہت چھوٹی ہوگی، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات مختصر لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت میں سے جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں رب کو راضی کر لے گا، ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال کرنے والا انشاءاللہ رب کو راضی کر لے گا، اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ پیارے بھائیو، صحابہ کرام کی عمر تو بہت لمبی تھی، یہاں ایک رات میں 1000 مہینوں کا ثواب دے دیا۔ میرا رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے۔ آج اس ویڈیو کو آپ نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، سب کے سب دنیا اور آخرت ان کی سمجھ جائے، سب کی مغفرت ہو جائے، سب کامیاب ہو جائے، سب کی زندگی آسان ہو جائے، تو پیارے بھائیو، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا میرے رابطے میں ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے یہ وظیفہ شیئر کر دیا ہے، کیونکہ میں رب کی رضا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کب اس جسم سے جان نکل جائے، لیکن کچھ تو ایسا کر جاؤں کہ رب کی ذات بہانے سے ہی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ 5 طاق راتیں ضائع نہیں کرنی۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، عمل کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھ لیں، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کی ان 5 طاق راتوں کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کے تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما، ایسا روزگار میرے مولا عطا فرما کہ ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بیت المقدس، غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، اور میرے مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان و جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نبود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے
کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کے آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف مل سکیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بھائیو، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے بوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے پیارے بھائیو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے لیلۃ القدر کی رات میں ان 3 اعمال میں سے کوئی خاص بات، کوئی وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پیارے بھائیو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان 5 طاق راتوں میں کسی بھی رات یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکے تو 5 راتوں میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، پتہ نہیں کون سی رات ان میں سے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ پیارے بھائیو، ایک بار سولہ برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نے ان 5 طاق راتوں میں ہر رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جب دل کرتا ہے پڑھو، لیکن یہ رمضان کی 5 طاق راتوں کی، لیلۃ القدر کی راتوں کا یہ خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ ہر بندے پہ لازم ہے کہ جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آپ نیا گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، دولت مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، من پسند نوکری، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، آج لیلۃ القدر کی رات میں رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگیے۔ آج تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو مل ہی نہیں سکتا۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام جس گھر میں کیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کریم سے جو مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی فرشتوں کو زمین پہ بھیجتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، حاجت کوئی بھی ہے، پریشانی کوئی بھی ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں موجود ہے، اور 5 طاق راتوں کے خاص اعمال آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کے رب کریم سے مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔
लैलतुल कदर की रात जिसे शब कदर भी कहा जाता है, नसीब के बंद ताले उसी के खुलते हैं जो रब से अपने कबीरा और सगीरा गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब को मना लेता है। आज अगर आप भी रब को मनाना चाहते हैं, शब कदर की रात में नेमतों से, रहमतों से, सादतों से माला माल होना चाहते हैं, लैलतुल कदर की रात पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतजाम करवाना चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, अपनी झोलियों को भरना चाहते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी, और जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। आपने ये अमल 21वीं रात को भी करना है, 23वीं रात को भी करना है, 25वीं रात को भी करना है, 27वीं रात को भी करना है और 29वीं रात को भी करना है, क्योंकि ये 5 ताक रातों में लैलतुल कदर की रात मौजूद है। हमें 5 ताक रातों में ये वजीफा करना चाहिए। पता नहीं कौन सी रात लैलतुल कदर की रात हो। इंशाल्लाह 11 बार पढ़ने से आप रब को राजी कर लेंगे, रब को मना लेंगे, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, आखिरत समझ जाएगी। तो रब कहता है कि मैं तुझसे राजी हूँ, जा तुझे एक नई जिंदगी दी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, न कभी किसी से मांगना पड़ेगा, न दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हर शय कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। अब आपने फौरी तौर पर रब को मनाने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये रब से इनाम लेने का वक्त है, रब से झोलियां भरने का वक्त है, रब से रहमत और बरकत समेटने का वक्त है। आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कदर का वजीफा है, जिसे हम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र के नाम से भी जानते हैं। प्यारे भाइयों, ये कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद सूरह कदर है। प्यारे भाइयों, ये सूरतुल कदर है। मैं आपको कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं बता रहा, मैं रमजान की 5 ताक रातों के वो खास अमाल बता रहा हूँ जिनसे रब राजी होता है, जो मसनून और मुजर्रब अमाल हैं। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि लैलतुल कदर की रात में क्या वजीफा पढ़ा जाता है, कैसे रब को मनाया जाता है। वो रात जो 1000 महीनों से अफजल रात है, इस रात के फ्यूज़ो बरकत को कैसे समेटा जाता है। तो आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िए। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने सूरतुल कदर को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। 10 बार आपने सूरह कदर को पढ़ना है। इंशाल्लाह हर किसी को सूरह कदर जुबानी आती है। आपने सूरह कदर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अगर आपको सूरह कदर जुबानी नहीं आती तो आप कुरान पाक से भी इसको पढ़ सकते हैं। इन 5 ताक रातों में जब कोई बंदा रब की रजा के लिए जागता है, रब की रजा के लिए निदामत और शर्मिंदगी के साथ आंसू बहाता है और वो अपनी हाजत को पेश करता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से निदामत और शर्मिंदगी से मांगी तौबा कबूल हो जाएगी। अब दुनिया और आखिरत समझ चुकी है, अब इनाम लेने का वक्त है। सूरह कदर को 10 बार पढ़ लें। अगर इसकी अहमियत और फजीलत को देखना चाहते हो तो सूरह कदर के अल्फाज के मायने यानी इसके तर्जमे को पढ़ के देखिएगा। अगर मैं इसके तर्जमे को भी वीडियो में शामिल कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको वजीफे का तरीका बता रहा हूं कि आपने 10 बार सूरह कदर पढ़नी है। इंशाल्लाह सूरह कदर को 10 बार पढ़ते दौरान ये बात गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। एक एक नुक्ता एक के बाद बहुत अहम और बहुत खास है। वीडियो स्किप करके या काट के देखेंगे तो प्यारे भाइयों नुकसान आपका अपना है। मैंने रब की रजा के लिए अपना हक अदा किया। सूरतुल कदर को 10 बार पढ़ते दौरान जितनी तवज्जो, ध्यान और खलूस नियत से पढ़ोगे, इंशाल्लाह आज जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मिलता चला जाएगा। प्यारे भाइयों, ये वो रात है जो 1000 रातों से अफजल है। रमजान के महीने में एक नेकी पर 70 नेकियां दी जाती हैं। प्यारे भाइयों तवज्जो करें, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। एक नेकी पे 70 नेकियां, 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। और इन 5 ताक रातों में सूरह कदर पढ़ने वाले को इस रात में जो 1000 महीनों से बेहतर है, तो खुद हिसाब लगा लीजिए कि सूरह कदर को 10 बार पढ़ने से कितने हजारों करोड़ों रुपए से रब की जात नवाजेगी, कितने खजानों का मालिक अल्लाह ताला बनाएगा। प्यारे भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात आपने इन 5 ताक रातों में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से लाजमी करने हैं। आपने सूरह कदर को जैसे ही 10 बार पढ़ना शुरू करना है तो 10 हाजात को लेके बैठना है। ये लैलतुल कदर की रातें हैं, ये अजमत और बरकत वाली रातें हैं। 10 बार सूरतुल कदर पढ़ना शुरू करोगे तो फरिश्ते आपको हिसार में ले लेंगे। जैसे कोई बंदा लैलतुल कदर की रात इन 5 ताक रातों में सूरतुल कदर पढ़ना शुरू करेगा, फरिश्ते आपको हिसार में ले लेंगे और 10 बार सूरह कदर पढ़ते दौरान दिल में जो जो मांगते चले जाओगे, गैबी फरिश्ते फौरन
آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ جب فرشتے کسی بندے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اس پہ نہ نظر بد، حسد، جادو، جنات، دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، دنیا آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہو، تو خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ 3 اعمال کر لیجئے۔ سورہ قدر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ 10ویں بار سورۃ القدر مکمل ہوتے ہی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے، آنکھیں نم ہو گئی ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہیں، غیبی فرشتے آ چکے ہیں، آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جو یہ 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا۔ اب آپ نے ان 5 طاق راتوں میں سورۃ القدر کو 10 بار پڑھنے کے فوراً بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ عمال جو میں نے آج آپ کو یہ 3 کام بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ بتایا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور آج وہ دکھیاری بہنیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو عمل کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، آج ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو 5 طاق راتوں میں یہ 3 عمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور آج کوئی رب کی رحمت کو، رب کی برکت کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ 3 کام کیجئے گا، کیونکہ آپ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں فرشتے رکھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ نصیب کے مقدر کے ستارے چمکانے کا وقت ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو آخر میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنا ہے دوستو۔ آپ نے پہلا وظیفہ رب کو منانے کے لیے پڑھا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا، کیونکہ کامیابی کا راز صرف اسی میں ہے کہ ہم توبہ قبول کروائیں، ہم رب سے اپنی گناہوں کی توبہ کروائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ قدر پڑھ کے آپ نے خزانوں کو لوٹ لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا، رب کریم سے دنیا کی ہر شے کو آپ نے پا لیا، کیونکہ 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے آج آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے زیادہ سے زیادہ مانگیے، وہ رب دینے پہ قادر ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب ہر شے کو پا لیا، پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو چکا، تمام پریشانیاں ختم اور ہر دعا قبول ہو چکی ہے، تو رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رب شکر کرنے والے کو اپنا عزیز بنا لیتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اب آپ رب کریم کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل ہی دل میں جتنے خوبصورت انداز سے ہو سکتا ہے رب کا شکر کیجئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لیلۃ القدر کی رات ہمیں نصیب فرمائی، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ آج ان 5 طاق راتوں میں میرے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ یہ 3 عمل جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، انشاءاللہ وہ گھر بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے پانا چاہتے ہو، رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تو لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 عمال، صرف یہ 3 عمال ہی کر لو تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات کافی ہے۔ یہ 3 عمال لیلۃ القدر کی رات کے خزانوں میں سے ایک ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو مسنون اور مجرب اعمال ہیں جو اللہ والے کیا کرتے تھے۔ ان راتوں میں آپ یہ 3 عمال کیجئے گا، ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ پیارے بھائیو، عمل مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ جیسے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیے، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔